مثلا کالے اور سفید دھاگے کو جب تک جدا نہ کر سکتے، ہم کالا سفید دھاگا لے کے تو صبح صبح سحری پہ نکلے ہی نہیں ہوتے باہر، کوئی بھی نہیں نکلتا، کوئی بھی نہیں نکلتا۔ اور پھر یہ کہ دیکھو اور روزہ کھول رکھو۔ اب یہ قرآن کا معاملہ، اب وہ پہ آپ نے جب اس کو گھڑی پہ لے آئے کالے سفید دھاگے کو، تو یہ شرعی معاملہ کیسے ہے؟ اس میں مجھے تعلیم دینی ہے آپ نے۔ میرا خیال ہے بالکل آپ نے بڑی سائنٹیفک بات کی، بڑی صحیح بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھو اور روزہ رکھو اور دیکھو اور افطار کرو، ممکن ہی نہیں کہ 100% ہر بندہ دیکھے جا کے، ممکن ہی نہیں ہے ممکن۔ اب یہ جو روزہ دار کمیٹی جو اعلان کرتی ہے وہ ایک نمائندگی کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اس حدیث کو پڑھا جائے اور اس پر منون آپ عمل کرنا چاہیں تو پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر فرد دیکھیں، جب اس کو نظر آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے، ورنہ نہ رکھے، نہ رکھے۔ سارے کالا سفید دھاگا لے کے باہر نکلیں سحری کے وقت، سحری کے وقت کالا سفید دھاگا لے کے بیٹھیں جس طرح صحابی لے کے بیٹھے تھے، تو اس کی پھر بعد میں وضاحت کر دی گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر دیکھنا ضروری ہے اور اگر دیکھ کے افطاری، دیکھ کے سحری، اور یہ انڈیویجولی ہر شخص کے لیے حکم ہے، ظاہر تو یہی ہوتا ہے اس حدیث پاک سے، تو پھر تو اس کو نافذ کرنا چاہیے نا۔ پھر روزہ دار کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر روزہ دار کمیٹی پر آپ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آج کی جو سائنٹیفک طریقے ہیں جس میں صدیوں کے کیلنڈر بن رہے ہیں اور بالکل ایکوریٹ بن رہے ہیں، صحیح بن رہے ہیں، آپ اور کیلنڈر کو بنانے میں بھی تو علماء کو شامل کر سکتے ہیں نا، اگر ان کو شامل ہی ہونا ہے تو۔ اگر نمائندگی چاہیے علماء کو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہتر نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کنفیوژن سے باہر آنا چاہیے کہ ہر رمضان، ہر عید پر ہمارے شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کمیٹی بھی صرف رمضان میں ایکٹیو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جا کے لمبی نیند سو جاتی ہے۔ نہیں، ہر مہینے چاند نہیں دیکھنے آتے؟ آپ نے کبھی دیکھا اس طریقے سے کوئی آپ کو خبر آتی ہو؟ نہیں، تو آپ کا اسلامی مہینہ کیسے پھر وہ شروع کر لیتے ہیں؟ باقی 11 مہینے کیسے شروع کر لیتے ہیں بغیر چاند دیکھے؟ بغیر چاند دیکھتے ہوں گے، لیکن اس طرح مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتا۔ روزہ دار کمیٹی 11 مہینے نہیں ملتی؟ بالکل ایکٹیو ہوتی ہے، ہر مہینے بیٹھتی ہے، ہر مہینے دیکھتی ہے۔ اس مہینے میں چونکہ رمضان شریف کی وجہ سے میڈیا زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ علماء کے بیٹھنے پہ اعتراض کس بات کا ہے؟ جب سپارکو بھی بیٹھا ہے، موسمیات بھی بیٹھا ہے، تو عالم کے بیٹھنے پہ ایک عالم کو اعتراض کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں کبھی پھڈا نہیں پڑتا، حالانکہ میری بات سنیں، ربیع الاول میں پھڈا نہیں پڑتا، محرم میں پھڈا نہیں پڑتا۔ یہ عید والے دن جو پھڈا پڑتا ہے، جب ملک میں 2-3 آپ علماء کو سائیڈ پہ کر کے دیکھ لیں، یہ پھر بھی وہ پھڈا پڑے گا جب تک ریاست اپنی ریٹ نافذ نہیں کرے گی۔ اس میں عالم غیر عالم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ریاست کا ہے، ریاست نے سعودی عرب نے کی ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہر بندہ دیکھے، ایک ریاست نے ایک کمیٹی بنا دی ہے علماء کی، اور وہ ڈویژنل لیول تک بن گئی ہے کمیٹی، وہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے، جب ریاست علماء کی کچھ علماء نہیں مانتے نا، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بلال بھائی، جب ریاست نے ایک، آج بھی کچھ جگہ پر عید کی گئی ہے، جی آج ہے نا، ہاں، تو ریاست کا ریٹ کہاں پر ہے؟ اور وہ بھی ریاست پہ سوال اٹھایا نا، علماء پہ تو نہ اٹھایا۔ علماء کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ جن کے کہنے پر کچھ لوگ عید ہی نہیں مناتے، نہ کوئی روزہ رکھتے؟ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا جناب۔ حضرت ایک گزارش چھوٹی سی، جی حضرت نے ذکر کیا کہ پھر ہر فرد کو دیکھنا چاہیے، ویسے یہ خیر القرون سے بھی ہر فرد نہیں دیکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، گواہی دیتے تھے، آپ ان کی گواہی قبول فرماتے تھے تو عید یا رمضان ہوتا تھا، حکم جاری ہوتا تھا، لیکن ہم نے نہیں کی نا، اور اگر وہ عید وہ گواہی قبول نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔ ہر ایک فرد کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، مجھے یہ روایت یاد ہے، جو کہ ہماری روایت ہے، ایک شخص نے آ کے گواہی دی تھی، اس نے اس پہ قسم کھائی تھی، اگلے دن جو ہے وہ روزہ کھل گیا تھا، وہ آپ نے عید منا لی تھی۔ تاریخ میں یہ بہت واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، خلفاء راشدین کی حیات مبارکہ میں متعدد عیدیں ہوتی تھیں اسلامی ریاست میں، کیونکہ اگر یہاں مدینہ میں کسی نے دیکھی ہے تو یہاں سے 200 کلومیٹر دور اس کو فلکیات کا وہ تو آج بھی ہو رہی ہے نا، اس میں کیا ہے، وہ تو آج سعودیہ میں آج ہے، ہماری کل وہ تو آج بھی ہے نا، مطلع کا فرق تو ہے، ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی ہے، وہ سہوت سے فرق نہیں پڑتا، ٹیکنالوجی کا فرق نہیں ہے، اس میں مطلع کا فرق نہیں پہنچتی تھی، نہیں اس میں مطلع کا فرق ہے، خبر کی بات نہیں ہے، نہیں خبر نہیں پہنچتی، اس میں چاند کی پیدائش کا وقت کا اثر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو پیدا ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں۔ یہ 1800 کلومیٹر ہمارا ڈیپتھ ہے پاکستان کا، تو اس میں کوئی چاند کی پیدائش میں فرق نہیں پڑتا، آدھا گھنٹہ کراچی کا فرق ہے نا، اب اگر لاہور میں دیکھ رہے ہیں تو وہ حکم پورے پاکستان میں آئے گا ہے نا، تو پھر چاند کی پیدائش کا معاملہ تو نہ ہوا نا، پھر تو یہ کہ جہاں بیٹھے آپ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں اگر ہے تو آپ عید کریں گے، وہاں بھی منانا چاہیے۔ ویسے اس سے سعودی نہیں میں کہہ رہا، بہت سے اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ حکومت
اناؤنس کر دیتی ہے. میں ابھی سعودیہ میں بھی تھوڑا سا سسٹم چینج ہے. میں میری بات ہوئی تو میں نے کہا بھی آپ کی تو عید ہوگی, کہنے کہ نہیں اسی تواڈے نال کریں گے عید. اچھا وہاں بھی 2 ہو رہی ہیں. اچھا وہاں بھی 2 ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو زیادہ قریب ہے نا وہ بنتا ہے وہ اسپین. اسپین نہیں, وہ اپنا وہ جو اندلس ہے, اچھا اس کے ساتھ جبل الطارق سے وہ دوسری طرف یورپ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں گے. اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ چلیں گے, کوئی کہتا ہے پاکستان کے ساتھ چلیں گے. دیکھتا تو وہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے. نہیں وہاں پہ ایک پھڈا ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. سارے لوگ ایک ہی دن عید منائیں گے تو چندہ کم ہو جائے گا. سو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک سارے لوگ ایک دن دیں, ایک سارے دن ایک دن دیں. وہاں پہ اکنامکس کا مسئلہ ہے, چاند کا مسئلہ نہیں. وہاں پہ دیکھیں مسلم ریاست امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. اب اس بات کو سنجیدہ نہ لیں آپ اس طرح کہ وہاں پہ بھی چاند دیکھیں. میرا خیال ہے یہ بات بھی کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم علماء اس یہ بات بھی سنجیدہ نہیں. جہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ محکمہ موسمیات اور ان کے حوالے کر دیا جائے, اور وہ کئی سالوں کا کیلنڈر بنا دیں. اور یہ ثواب کے لیے ان دنوں میں بیٹھ کے دعا کر دیا. سعودیہ میں یہ سسٹم تھا, لیکن اب کچھ سالوں سے وہ بھی باقاعدہ چاند دیکھتے ہیں. وہ واپس پلٹ آئے ہیں اور ہم ادھر جانا چاہ رہے ہیں. بڑی اعلیٰ بات. اچھا حضور اقدس یہ فرما دیجیے کہ آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ 30 میں سے کم از کم 12-15 دن ہمارے ساتھ گزارے, جس میں آپ ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین ہر روز دیر سے آئے. 2 دن میں آپ کے ساتھ ہی آیا تھا. ایک دن آپ میرے ساتھ آئے تھے لفٹ میں, اور ہم دونوں 12 منٹ پہلے آئے تھے. اب اس کے بعد میں 5 منٹ پہلے بھی آیا تھا. 12, 13, 14, 15, 16, 17. تو آپ تو ایڈوانس جا رہے ہیں. 12 میں سے 17 منٹ آپ پہلے آئے. نہیں میں 5 منٹ پہلے آیا تھا, ایک دن 10 منٹ پہلے آیا, ایک دن 2 منٹ پہلے, باقی میں. اچھا ویسے آپ نے جو ایمانداری, آپ لیٹ آتے کیوں ہیں؟ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب میں کیا مطلب بتائیں نا. کیا مثلا آج تو لیٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ ڈرائیور چلے گئے, ان کو میں نے بتایا نہیں تھا. اچھا اچھا. پھر ان کو گھر سے بلانا پڑا واپس. میں سوچا شاید وہ باہر بیٹھا ہوگا, میں اس کو ساتھ پتہ چلا وہ گھر چلا گیا جمعہ پڑھ کے. اچھا. پھر میں نے کہا جلدی آؤ بھائی, جانا ہے میں نے. اس لیے آج تو اس لیے لیٹ ہوا. یعنی کہ دل میں اس نے آپ کو بڑا برا سمجھا ہوگا کہ مجھے چھٹی دینے کے بعد پھر دوبارہ بلا رہے ہیں. اچھا کس طرح کے اب یہاں پہنچ کے اس کو پتہ چلا کہ اس چینل کی وجہ سے میں مجبور ہو کے آیا ہوں, تو اب تو مجھے نہیں کہہ رہا ہوگا, اب ہمیں کہہ رہا ہوگا. اچھا شفاعت بھائی, جو پوری مہینہ ہم نے ڈیبیٹ کی, بحثیں کی, لڑائیاں بھی کی ہیں آپ کے ساتھ, تو خصوصی طور پہ دھمکیاں بھی ملی. اوور آل آپ کا انالیسس کیا ہے کہ 29 دن کیسے گزرے؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑا مزہ آیا, اور بہت اچھے سوالات آپ نے کیے, اور بہت اچھا, بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے, اور ان کے اختلافی جو پوائنٹ تھے ان کو بھی. لیکن ایک بات میں نے محسوس کی کہ ہمیں اپنا قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, لیکن قرآن حدیث ہمیں خود عقل, فکر, تدبر کی دعوت بھی تو دیتا ہے نا. ہم اس کو کیوں نظر انداز کر دیں؟ ہم نہیں ساتھ لے کے چلتے, ہم اس کو نہیں ساتھ لے کے چلتے, ہم تو فقط تقلید محض پر چلتے ہیں. میرا مسلک اگر ایک ہے تو میں نے اسی پر رہنا ہے, خواہ اس کی کسی بات میں کسی عالم کی غلطی بھی ہو گئی ہو تو میں نے کہنا نہیں وہ ٹھیک ہے. یہ بھی ہماری, یہ ویسے غلطی اوور آل ہے ہماری, یہ تمام مسالک میں. میں نے اس دن بھی کہا, میں نے کہا کہ مسلک انسان کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے, اور ہر مسلک ٹھیک ہے لیکن ہر مسلک میں غلطی ہے. ہم لوگ یہاں کے تھوڑا سا ہو جاتے ہیں, نہیں بھئی ہمارا جو مسلک ہے اس میں تو 100% ٹھیک ہے. بھئی 100% کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا مسلک جو ہے وہ تو انسان کی ایک مفکر کی, ایک مدبر کی, ایک شخصیت کی ایک سوچ کا نتیجہ ہے. مثلا امام ابو حنیفہ تھے, ان کی فقہ میں امام ظفر, امام محمد, امام یوسف, امام محمد, امام یوسف نے امام ابو حنیفہ سے 80% مسائل میں اختلاف کیا ہے. اچھا جو 20% مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا, وہاں امام ظفر نے اختلاف کیا ہے. اختلاف ہونا چاہیے, پر اختلاف کو سن کے برداشت کرنا چاہیے.